کی جائے۔ آج آستانہ ہے غوثیہ حق بہو والٹین لاہور کینٹ۔ میرے محسن، میرے مربی، میرے بھائی محترم مخدوم المشائخ مخدوم سید علی رضا گیلانی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری لاہور کینٹ، آپ تشریف لائے میرے والد محترم کی تعزیت کے لیے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ ہمیشہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ فوت ہوئے تو فوراً آپ گھر تشریف لائے، پھر دوسرے دن نماز جنازہ پہ بھی آپ نے مجھے پورا وقت دیا۔ آپ کی محبتوں کا میں ہمیشہ مشکور ہوں۔ اسی طرح لاہور کے اندر ایک عظیم درگاہ ہے جو کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جانشین، آپ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت مختوم المشائخ پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب، آپ بھی میرے والد محترم کے تعزیت کے لیے آپ بھی تشریف لائے، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آپ نے بھی میرے والد محترم کے لیے دعا کی، بلکہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہم ان کی بخشش کے لیے کیا دعا مانگ سکتے ہیں، بلکہ ان کی دعاؤں اور ان کی نگاہ کی برکت سے ہم جیسے لوگوں کی بخشش کا سامان اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو آج میں اپنے مربی اور محسنوں کا ہمیشہ مشکور ہوں، ہمیشہ شکر گزار ہوں، اور میں اس موقع پر اپنی موجودہ حکومت کو اور اپنی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مظلوم بھائیوں کی ہمدردیوں کے لیے ان کا پورا ساتھ دیا۔ اور اس سے قبل ہماری حکومت پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں جو شامل کیا ہے، اس کے اوپر بھی مبارکباد کے لائق اور تحسین ہے کہ مقبوضہ کشمیر یقیناً حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور ہم اس شاہ رگ کو بچانے کے لیے بھرپور اپنا کردار ہم ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ ادا کرتے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا یہ حصہ مل نہیں جاتا۔ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور جو ہے کام کرتے رہیں گے۔ تو میں اظہار خیال کے لیے اپنے محترم، اپنے بھائی اور اپنے محسن جو کہ میرے ہر جگہ پہ میرے ساتھ کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی، میرے بھائی پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ شروع اس پاک ذات نام سے جو دلوں کے بیتوں کو بہتر جاننے والا ہے، جو دلوں کے رازوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ آج میں حق سلطان باہو کے خلیفہ مجاز، جو اگر لاہور میں ماشاءاللہ انہوں نے ایک آستانہ سجایا ہوا ہے، اور ان کا میسج پوری دنیا میں یہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو بروئے کار جو کار لائے، اور ان کی کامیابیوں کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج میری جو حاضری ہے یہاں، وہ ہے ان کے والد گرامی جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بات چیت میں کہ وہ بزرگ جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے چلا جانا ہے، تو وہ دعا کے حقدار، ہم ان کی دعاؤں کے حقدار تھے۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قبر میں بھی ہوں گے تو ہمارے لیے دعا گو ہوں گے،
کیوں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ایک صالح اولاد ہے، اور اس لیے تو کہا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، دعا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والدیّ، اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو والدین کے لیے بہترین دعا کا ذریعہ ہے، ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میں اس دکھ بھری اپنی آواز الفاظ میں جو ادا نہیں کر سکتا کہ باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ باپ اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے اللہ میاں نے کوئی نعم البدل نہیں بنایا، نہ ماں کا نہ باپ کا۔ اور ماشاءاللہ ان کی تو کافی عمر تھی، ذمہ دار لوگ تھے، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، اور خصوصاً در خصوص میرے بھائی پیر اختر رسول کو، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور رب العالمین الرحم الراحمین ان کے صدقے، ان کے والد کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ کو نام معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حسین زنجانی صاحب جو کہ دربار عالیہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے، اور جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ بیٹا تم لاہور چلے جاؤ، تو آپ نے کہا کہ وہاں میرا پیر بھائی پہلے ہی موجود ہے۔ تو مرشد کامل کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جانے والے ہیں، اور ان کی سیٹ پر میں نے مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھانا ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سفر کرتے کرتے لاہور کے اندر جب پہنچے تو شام کا وقت ہو چکا تھا، رات گزر گئی۔ صبح جب ہوئی تو دروازہ کھلا تو جنازہ دیکھا، اور پوچھا کہ کن کا جنازہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ تو آپ سمجھ گئے تھے کہ میرے مرشد نے جو مجھے اشارہ دیا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے۔ تو آپ نے یقیناً حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت بھی فرمائی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی عصر کی سنتوں کو قضا نہ کیا ہو۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نماز عصر کی سنتوں کو قضا نہیں کیا، اور 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے صبح نماز فجر ادا کرتے رہے۔ تو آپ نے حضرت میرا حسین زنجانی کا جنازہ پڑھایا۔ یہ اس درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور اب وہ درگاہ عظیم جہاں بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے بادشاہ اپنے سر جھکاتے رہے اور آ کر فیض یاب ہوتے رہے، جس نے ساری زندگی اتحاد بین المسلمین کے اوپر کام کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ وہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ در ہے کہ جہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت ساری ہمارے سکھ برادری، بہت ساری ہندو برادری، بہت ساری مسیح برادری، بہت ساری ایسے فیملیاں ہیں کہ جو دوسرے مذاہب سے جن کا تعلق ہے، وہ سب کے سب حضرت میاں میر بالا پیر قادری کے درگاہ پر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ صوفیہ کی یہی تو ایک تعلیم ہے کہ صوفیہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے اور آپ کا مذہب کیا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اس کو لنگر بھی دینا ہے، اور اس کی آواز کو بھی سننا ہے۔ یہی صوفیہ کا ہمیشہ سے معمول رہا، اور صوفیہ کرام ہمیشہ ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ ان عظیم شخصیات میں سے حضرت میاں میر بالا پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نمایاں نام ہے کہ آپ کے درگاہ میں ہر ایک مسالک اور ہر ایک کا مذہب کا ساتھی وہاں ان کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دربار کے وارث اور اسی دربار کے جانشی میرے محسن، میرے مربی، میرے بھائی مخدوم سید علی رضا گیلانی اور والد محترم مخدوم سید چند پیر قادری صاحب ان کے جانشین بھی ہیں، ان کے شہزادے بھی ہیں۔ تو آج آپ میرے اس دکھ میں شریک ہوئے تو مجھے خوشی محسوس ہوئی، اور میں اپیل کروں گا کہ آپ اس موقع پر، آج 5 اگست ہے،
اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی پیغام دیں اور میرے والد محترم کے لیے بھی دعا خیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر سائیں مخدوم سید علی رضا گیلانی قادری، وارث و جانشین دربار عالیہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری، اپنے روحانی پیشوا اپنے والد گرامی سائیں مخدوم سید چند پیر قادری سرکار کے حکم کے مطابق الحاج پیر اختر رسول قادری صاحب کے والد محترم پیر محمد نبی خان قادری کی تمام تر رسومات میں شرکت کی، اور آج بحکم سرکار سید چند پیر قادری فقیر جناب اختر رسول قادری صاحب الحاج پیر اختر رسول قادری صاحب کے آستانے پر حاضر ہوا۔ وہیں پہ بیٹھ کے کریں جہاں پہلے تھا سب نارمل تھا۔ حاضر ہوا اور احسن انداز سے تعزیت پیش کرنے کے لیے پہنچا۔ والد محترم کا فرمانا تھا کہ پیر اختر رسول صاحب کا اپنے والد گرامی سے بہت لگاؤ تھا، مگر جاؤ اس کو جا کے بتاؤ کہ اس کا ایک باپ میں بھی موجود ہوں اور میں اس کے لیے اسی طرح دعا گو ہوں جس طرح اس کے والد گرامی دعا گو رہے۔ الحاج پیر نبی خان صاحب نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں احسن انداز سے گزاری، اور اپنے پیچھے ایک بہترین اولاد چھوڑ کر گئے جو ان کے لیے احسن انداز سے ایصال ثواب کا بندوبست کیے ہوئے ہیں، کہ آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ الحاج پیر اختر رسول قادری صاحب کے پاس مختلف مشائخ عظام، علماء کرام، قراء حضرات اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اور تمام لوگ آ رہے ہیں اور ان کے والد گرامی کی تعزیت انہیں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہو سکے۔ احباب ذی وقار، جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے جو سب سے بہترین چیز چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے لیے ایصال ثواب کرنے والی اولاد ہے، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کس احسن انداز سے الحاج پیر نبی خان صاحب کے ایصال ثواب کا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، ان کی بخشش کاملہ فرمائے، ان کی لاحت کو روشن، منور، کشادہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے۔ احباب ذی وقار، جہاں فقیر اس آستانے پر تعزیت پیش کرنے آیا، وہیں آج 5 اگست کا دن ہے، وہ سیاہ دن کہ جب کشمیر پر قبضہ کیا گیا اور کشمیریوں کی عزت کو، ان کے املاک کو اور ان سب کو پامال کیا گیا، جہاں پاکستانی افواج اور ہر پاکستانی نے کشمیر کا ساتھ دینے کا عہد اور حلف لیا، وہیں پر ہی افواج پاکستان کی سالمیت اور بقا کی بہترین علامت بنے ہوئے ہیں، اور میں ان شرپسند عناصر کو متنبع کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص دربار عالیہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری کی جانب سے اس چیز کا احسن انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو دیگر ممالک میں بھیجا تو وہاں کے قوانین کی مکمل پاسداری اور پابندی کرنے کا کہا۔ اسی طرح ہی آج میں خانقاہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری سے وابستگان تمام احباب، تمام وابستگان کو تاکید کرنا چاہتا ہوں
کہ کوئی شخص بھی افواج پاکستان کے بارے میں غلطی سے بھی غلط الفاظ نہ بولے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور اگر پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو یہ محافظین پاکستان جو ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے ہیں، جو آپ کے ہی رشتہ داروں میں سے ہے، جو ہمارا ہی خون ہے، جو ہم میں سے ہی ہیں، جو اپنی زندگیوں کو پیش کرنے کے لیے، جانوں کے نذرانے دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ان مجاہدین کو، ان سرفروشان اسلام کو کسی صورت کوئی بھی غلط الفاظ سے یاد نہ کرے، بلکہ یہ مجاہدین اگر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم یہاں پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ ان قوموں کا کیا حال ہو گیا جو قومیں بولا کرتی تھی کہ آرمی کے بجٹ زیادہ ہے، یا ان چیزوں کے زیادہ معاملات ہیں، یا ان چیزوں کے زیادہ معاملات ہیں، ان کو مسخ کر کے رکھ دیا، مسل کر رکھ دیا، کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے معاملات کو مضبوط کرنے کا حکم موجود ہے، اپنی فوج کو احسن طریقے سے تیار رکھنے کا حکم موجود ہے۔ تو احباب زیوکار، کوئی بھی شخص اگر وہ غلطی سے بھی اس کیمپین کا حصہ ہے کہ وہ پاک آرمی کے خلاف یا اس کے ملی نغموں کے خلاف یا ان کے حق میں بولے جانے والے ترانوں کے خلاف لب کشائی کر بیٹھا ہے، تو وہ اپنے الفاظ کو واپس لے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کا نفاذ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہے، اور یہاں کا ایک ایک سپاہی میرے آقا کا سپاہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں دوبارہ جناب پیر اختر رسول قادری صاحب کی والد گرامی کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ پیر صاحب، پروردگار عالم آپ کے دکھ کو کم کرے، اور پروردگار عالم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم، مظہر الجلال والجمال براۃ الذات والصفات، مخزن المشاہدات موصل العبادات، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پروردگار، میرے رب صاحب فضل عظیم، مالک، میرے خالق، میرے رازق، مالک، فقیروں کا یہاں پر آنا صرف آپ کے اور آپ کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ پروردگار قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، ہم اپنے دلوں کا خلوص پروردگار عالم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے۔ نبی مکرم رحمت مجسم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے۔ اہل بیت اطہار پنجتن پاک کے واسطے وسیلے سے، اصحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے وسیلے سے، حضرت غوث الورا، حضرت میاں امیر، حضرت داتا گنج بخش، حضرت سلطان باہو کے وسیلے سے، پروردگار عالم مرحوم الحاج نبی خان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی بخشش کاملہ فرمائیے، ان کی لاحت کو روشن منور کشادہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائیے۔ جو حسرت آرزو ارمان تیری لے کر تیری بارگاہ کی طرف رخصت ہوئے، ان کا بدل انہیں اخروی نعمتیں عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم، میرے رب صاحب فضل عظیم، ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرما۔ مالک، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے، جاہل کے جوہل سے، منافق کے نفاق سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں اپنے نبی مکرم رحمت مجسم کے وضع کردے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اکابرین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، مالک پیر اختر رسول صاحب کو عمر خضری عطا فرما۔ پیر الحاج پیر افضال زنجانی صاحب، میرا حسین زنجانی کے سجادہ نشین تشریف لائے۔ پروردگار عالم، مالک حضرت میرا حسین زنجانی کے صدقے مالک ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور پروردگار عالم، مالک جو مشائخ عظام، جو علماء حضرات دین کی خدمت پر معمور ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان پر کرم فرما۔ پروردگار عالم، پاکستان کی خیر فرما،
رب ذوالجلال والاکرام کشمیر کی خیر فرما، پروردگار کشمیر کو آزادی عطا فرما، پروردگار عالم مالک ان کی مدد فرمائیے، مالک ان کی مدد فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، پروردگار عالم پاکستان کی خیر، پاکستانیت کی خیر۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔